بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی ڈرامہ باربروسا کی لوگوں کو شدت سے انتظار ہے۔ ایسا کیوں ہے اور لوگوں کو انتظار کیوں ہے، ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل باقی تمام ڈراموں کا ریکارڈ توڑ دے گی۔ خیر الدین باربروسا ڈرامہ سیریل ستمبر میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور امید ہوگی کہ یہ ڈرامہ سیریل پوری دنیا میں ہٹ ہوگی اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ والے اس ڈرامے سے کافی خوفزدہ ہے۔ دوستو، ہم اپنی شاندار تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ ہم انگریزوں اور یورپ کے کارناموں کو جانتے ہیں لیکن اپنے ہیرو کو بھول گئے ہیں۔ باربروسا کو ہم ہالی ووڈ فلموں میں ایک بحری قزاق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باربروسا کو سمندروں کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے اپنی بہادری کی وجہ سے بحر روم میں ایک خوف پیدا کیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ شروع ہی سے صفائی تھا اور ان کے والد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے بھی تجارت کی، اور خیر الدین باربروسا ایسے بحری قزاق بن گئے کہ عیسائی جہازوں پر حملے کر کے ان کو نقصان پہنچانا تھا۔ 1505 عیسوی تک وہ 3 بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ لوٹے پوٹے اور بےگھر مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے ظلم سے ہجرت کرنے کے لیے اسے سمندری راستہ واحد سہارا تھا، لیکن اسے عبور کرنا انتہائی مشکل تھا۔ صرف ترک ہی وہ قوم تھی جو اندلس سے شمالی افریقہ منتقل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے خیر الدین باربروسا نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ 1504 سے لے کر 1510 عیسوی تک مسلسل 7 برس خیر الدین باربروسا نے اندلس سے شمالی افریقہ تک مسلمانوں کو پہنچانے کا فرض سر انجام دیا۔ اس عرصہ میں 70,000 مسلمان ان کی کوششوں سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں ان کی کوششوں سے عیسائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئی، وہیں ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور لوٹے پوٹے مہاجرین میں اکثر نے ان کا ساتھ دینے لگے، اور ان کی بدولت خیر الدین باربروسا کی جماعت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مہاجرین کی بدولت خیر الدین کو 2 فائدے حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ ان کو خیر الدین کی شکل میں ایک امیر البحر میسر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ عیسائیوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بھی مہیا ہو گیا۔ انہی کی مہاجرین کی بدولت خیر الدین باربروسا نے الجزیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہی قبضہ بعد میں سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کا سبب بنا اور آپ کو بحر روم کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ قبضہ 1516 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اب باربروسا عیسائیت میں خطرہ بن چکے تھے۔ عیسائیوں نے ان کی قتل کے لیے انعامات مقرر کیے تھے۔ دنیا عیسائیت میں ان کی وجہ سے خطرات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے اور ان کی تمام تر توجہ بحری طاقت کی طرف مبذول ہو گیا۔ 1519 عیسوی میں اسپین اور فرانس کے متحدہ بیڑے نے الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ ان کے کئی جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا، اور ان جہازوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو سونا چاندی سے لیس تھے اور بابائے روم کر رہے تھے۔ اس کے بعد کئی بار دوبارہ بھی کوشش کی، لیکن ہر بار خیر الدین باربروسا نے شکست دی۔ اس کے بعد مالٹا کے سلطنت نے خیر الدین سے ٹکر لی، لیکن باربروسا نے ایسی زبردست یلغار کی کہ کوئی بھی جہاز بچ کر واپس نہ جا سکا۔ اس کی شکست کے بعد ہسپانوی چھاپہ مار دستوں کا خاتمہ ہوا۔ اس لرزخیز شکست پر مالٹا پر لرزہ طاری ہو گیا، اور خیر الدین کا سمندر سے نمودار ہو کر یلغار کرنا اور پھر غائب ہو جانا اہل مالٹا کے لیے درد سر بن گیا۔ اس جنگ میں خیر الدین باربروسا نے یورپ کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور سردار ماٹیگونین کو قید کر لیا۔ کچھ عرصے بعد خیر الدین باربروسا نے الجزیرہ پر اچانک دعویٰ بول دیا اور ایک اہم حصہ پر قبضہ کر لیا۔ اہل اسپین بھلا کیوں کر اس فتح کو برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ شاہی اسپین نے بحری بیڑے کو حملے کا حکم دے دیا، لیکن باربروسا نے انتہائی ہنرمندی سے اس بحری بیڑے کو بھی شکست دے دی۔ بہت عرصے تک کوئی کارروائی نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک یورپی امیر البحر نے حملہ کر دیا اور خیر الدین کے بحری بیڑے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے اسے شکست دے کر اسپین سے بھگا دیا۔ اس فتح سے خوش ہو کر سلطان سلیمان اعظم نے انہیں قسطنطنیہ بلا دیا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں آ کر خیر الدین نے اپنی نگرانی میں بحری جہاز تیار کیے
اور چند ماہ آرام کے بعد کوچ کر گئے۔ جب یہ جہاز تیار کیے اور چند ماہ آرام کے بعد کوچ کر گئے، جب یہ جہاز قسطنطنیہ سے روانہ ہوا تو اس بیڑے میں 84 جہاز اور 10,000 سپاہی شامل تھے۔ پہلے روڈیس کی باری آئی اور 1,00,000 فوج کو شکست دے دی۔ چند دنوں بعد اہل روڈس نے خیر الدین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں سے خیر الدین نے خلیج ماسینا کا راستہ اختیار کیا اور خطرناک مقامات سے گزرتے ہوئے بریچیو کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر اناطولیہ کی باری آئی۔ آخر تنگ آ کر اہل یورپ نے خیر الدین کے خلاف متحد محاذ بنا لیا، لیکن خیر الدین نے اہل یورپ کے ساتھ لشکروں کو شکست دے دی اور یورپی اتحاد تتر بتر ہو گئی اور عیسائیوں کو انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور پورے یورپ میں صرف سپہ ماتم پیدا ہو گئی۔ ان حالات سے پیدا اٹھاتے ہوئے خیر الدین تیونس جیسے عام جزیرے کا محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ اہل یورپ اپنے غم میں قابو پا لیتے، تیونس فتح ہو چکا تھا، اور یہ فتح اہل یورپ اور اسپین کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ایک زبردست تیاریوں کا آغاز کر دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد بحر روم میں 600 جہازوں اور 20,000 نائٹس دیکھ رہی تھی، اور اس کے علاوہ لاتعداد کشتیاں تیونس کا رخ کر رہی تھی۔ تیونس کے خلاف عیسائی اپنی پوری قوت لا چکے تھے۔ خیر الدین نے یہ شہر ایک سالار کے سپرد کر دی اور دشمن کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پسند کیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھ کر اپنی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر خیر الدین کے مقابل آیا، جبکہ دوسرا تیونس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن وہاں سالار نے غداری کر کے جزیرہ کو اہل اسپین کے حوالے کر دیا۔ دونوں مقابل بیڑوں کو شکست دے کر تیونس کی طرف کوچ کر دیا، اور باوجود کوشش کے خیر الدین تیونس پر قابض نہ ہو سکا۔ اس حالت میں مینار کا رخ کیا اور اپنا لباس چینج کر دیا۔ اہل مینار والے اس کی لباس کا دھوکہ کھا گئے اور خیر الدین نے حلہ بول دیا اور عیسائیوں کو قید کر لیا اور تیونس سے لوٹے جہازوں پر قبضہ کر کے عیسائیوں کو نقصان پہنچا دیا۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जल्द ही मंजर आम पर आने वाले हैं अदाकार एंगन अल्तान, जिन्हें आप एर्तुगरुल बेग के नाम से जानते हैं, एक नई टर्किश सीरीज खैरुद्दीन बारबरोसा में। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार खैरुद्दीन बारबरोसा कौन थे और तारीख में उन्होंने क्या किरदार निभाया है। 1519 में खैरुद्दीन, जो बारबरोसा के नाम से यूरोप में जाने जाते थे, वो एक बहरी कज़ाक थे। सुल्तान सलीम और फिर सुलेमान की सल्तनत उस्मानिया की इताअत उन्होंने कबूल कर ली और उन्हें अल्जीरिया के उस्मानी मकबूजात का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। उनका असल नाम खिज़र याकूब ओगलो यानी कि खिज़र इब्ने याकूब था। खैरुद्दीन का लक़ब उन्हें सुल्तान सुलेमान ने दिया। वो एक बहुत मशहूर माहिर जहाज़ रान भी थे, जिनको यूरोप बारबरोसा के नाम से याद करता है। 1504 से 1510 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुए जब उन्होंने सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। अल जज़ीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत में जम हो जाना था, इसलिए बारबरोसा ने अल जज़ीरा को उस्मानी सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने अल जज़ीरा को उस्मानी संजक यानी सूबे के तौर पर मंजूर कर लिया और अरूज को पाशाए अल जज़ीरा और मग़रिबी बहीरा रूम में बहरी गवर्नर मुतय्यन कर दिया। हिस्पानवी मुसलमानों से उनका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा अरूज के नाम से मशहूर हो गया और यही बाबा अरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरोसा बन गया। कुछ का कहना है कि खैरुद्दीन बारबरोसा का लक़ब अपने बड़े भाई इसहाक अल-मारूफ बाबा अरूज से लिया, जो हिस्पानवी अफवाज के खिलाफ जंग के दौरान अपने भाई इसहाक समेत हलाक हो गया था। बारबरोसा से तो अंग्रेज इस कदर खौफजदा हैं कि आज तक उन पर मूवीज बना बना कर अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि देखो मुसलमान कैसे लुटेरे थे, जबकि वो बहुत अजीम सिपाह सालार थे जिन्होंने लातादाद बेबस मुसलमानों को उन फिरंगियों की कैद जालिमाना से निजात दिलवाई। एंगन अल्तान बारबरोस सीरीज के किरदार के बारे में कहते हैं कि मैंने कई ज़राए से किताबें पढ़ी हैं उस दौर से मुतल्लिक जिसमें बारबरोसा रहते थे, और मैंने जो सफ़ात पढ़े उनकी मजमूई तादाद 4000 से 5000 के दरमियान थी। इसके अलावा मैंने तकरीबन 10 माह तक भारी वर्जिश की। हमारे मुल्क में फिल्माया जाने वाला इस तौर अर्ज़ का ये पहला काम है। काम बहुत खूबसूरती से जारी है, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, हम भी जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। इस ड्रामे के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे ही ड्रामा रिलीज़ होगा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अल्लाह।